2 ماہ سے ترسی ہوئی حور بانو کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی اور اس جھلک نے اسے اور بے تاب کر دیا تھا۔ وہ بار بار دالان کے چکر لگا رہی تھی۔ پھر اس نے اون کا گولا، اپنی سلائیاں اور ادھ بنا سویٹر اٹھایا اور دالان میں پڑے تخت پر آ بیٹھی، لیکن اس کی سلائیاں حرکت میں نہیں تھیں۔ اس کیفیت میں وہ بننے کی کوشش کرتی تو یقیناً غلط پھندے ہی ڈالتی۔ وہ وہاں بیٹھی رہی، اس کی نظریں نامکمل سویٹر پر تھیں، لیکن سماعت اوپر والے مکان کی آوازوں پر مرکوز تھی۔ عقل اسے کہتی تھی کہ وہ شام کو اسی مخصوص وقت میں کوٹھے پر جائے گا، مگر دل مصر تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر انتظار کرے۔ کون جانے آج وہ جلدی ہی آ جائے۔ زینے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بغیر دیکھے وہ بتا سکتی تھی کہ وہ رنجنا ہے، لیکن پھر بھی اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ رنجنا ہی تھی جو ہاتھ میں جھاڑو لیے کوٹھے پر جا رہی تھی۔ اس کا وہاں بیٹھنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس بار قدموں کی آہٹ وہ تھی جس کے ساتھ اس کا دل بے ترتیب ہو کر دھڑکتا تھا، اور وہ اس کی توقع سے خاصا پہلے اوپر جا رہا تھا، ورنہ اس کے اوپر جانے کا وقت مخصوص تھا۔ اس کی نظریں اوپر اٹھیں اور جم کر رہ گئیں۔ چند لمحے بعد چھوٹا ٹھاکر اس کے ہیتائے نگاہ میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں نہیں تھیں۔ وہ اوپر پہنچا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے گرد و پیش سے 2 ماہ کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے جوڑ رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ حور بانو کی نگاہیں اس کی ایک ایک حرکت پر جمی تھیں۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور وقت گزر گیا۔ وہ اب بھی ٹہل رہا تھا، مگر اب حور بانو کو ایک غیر محسوس تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی وارفتگی کی وجہ سے وہ شعوری طور پر تو اسے محسوس نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کے لاشعور نے اسے سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ اب وہ غور کر رہی تھی۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ چھوٹے ٹھاکر کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ یہی نہیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس کے اندرونی اضطراب کا اظہار کر رہا تھا۔ حور بانو سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے محض چند لمحوں میں یہ تبدیلی کیسی؟ وہ آ کر بیٹھا تو پرسکون تھا۔ پھر اس نے ٹہلنا شروع کیا، تب بھی وہ پرسکون تھا، مگر اچانک ہی وہ مضطرب ہو گیا۔ کیوں؟ وہ اس پر سوچتی، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ حور بانو، اثر پڑھ لو، استانی جی آتی ہی ہوں گی۔ امی نے اسے پکارا۔ جی امی، وضو کر کے آتی ہوں۔ اس نے اٹھ کر سلائیاں، اون کا گولا اور ادھ بنا سویٹر رکھا اور کاہلی سے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کرتے ہوئے بھی وہ کوٹھے کی طرف دیکھتی رہی۔ چھوٹے ٹھاکر کی رفتار اور اس کا اضطراب اور بڑھ گیا تھا۔ وہ کسی عجیب ہی کیفیت میں تھا اور حور بانو اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ اچانک ہو کیا گیا ہے؟ وہ نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ استانی جی آ گئیں۔ تینوں بہنیں ان سے پڑھنے بیٹھ گئیں۔ استانی جی بہت اچھا پڑھاتی تھیں۔ ان کا انداز بڑا دل نشیں تھا۔ وہ ایسی فضا بناتی تھیں کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دن حور بانو کا دل کوٹھے پر اٹکا ہوا تھا اور وہ چھوٹے ٹھاکر کے اچانک مضطرب ہونے پر غور کر رہی تھی۔ پڑھائی ختم ہوئی تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی حور بانو دالان کی طرف لپکی۔ اس نے سلائیوں کو اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے نظریں اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ کچھ دیکھ نہ پاتی۔ چھوٹا ٹھاکر وہاں موجود تھا۔ آس ایک بہت پتلے اور کمزور دھاگے کی طرح تھی، اور وہ کہتی تھی کہ کسی بھی لمحے وہ آواز ایک بار پھر فضا میں ابھرے گی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ کمزور دھاگا بھی اوتار سنگھ کے ہاتھ سے پھسلا جا رہا تھا۔ اور پھر مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ اوتار سنگھ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسی آواز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ جس آواز سے اسے عشق ہوا تھا وہ نسوانی آواز اس آواز سے پہلے خاموش ہو چکی ہوتی تھی۔ آس کا وہ کمزور دھاگا بھی ٹوٹ گیا۔ اوتار سنگھ کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت اہم چیز اس سے چھن گئی ہے۔ مایوسی ایسی تھی جیسے دنیا میں کچھ بچا ہی نہ ہو۔ باہر جھٹپٹے کا سما تھا، لیکن اس کے اندر تو جیسے گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ ٹہلنا موقوف کر کے وہ بیٹھ گیا اور یوں بیٹھا جیسے مر گیا ہو۔ خود اسے بھی اس بات کا احساس تھا۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی،
मगर हाथ तो क्या, उससे एक उंगली भी नहीं हिलाई गई। ये क्या हुआ है मेरे साथ? ये क्या हो गया है मुझे? उसने घबरा कर सोचा। ये क्या हो रहा है मुझे? वो निहायत खौफजदा था। क्या यही मौत है? क्या मैं मर गया हूँ? मौत साकित हो जाने का ही तो नाम है। लेकिन वो सोचते हुए जहन का आदमी था। बदतरीन सूरत हाल में भी उसका जहन तज्जिया करने की राहें निकाल लेता था। माँ की मौत जैसे सदमे पर भी उसका जहन सोचता रहा था। इस वक्त भी उसका जहन सोच रहा था। चुनाचे उसके अंदर एक तरदीद उभरी। नहीं, ये मौत नहीं। मौत तो सब कुछ खत्म कर देती है। मास्टर जी कहते थे कि मौत मुक्ति है, जिंदगी के तमाम दुखों, तमाम परेशानियों को मिटा डालती है। मनुष्य तमाम बखेड़ों से आजाद हो जाता है, निजात पा लेता है। जबकि वो तो इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा मायूस हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जिंदा है। फिर जिस तरह बिल्कुल अचानक उसके अंदर घुप अंधेरा हुआ था, वैसे ही बिल्कुल अचानक उस घुप अंधेरे में रोशनी की एक नन्ही सी किरण चमकी। वो नन्हा सा एक रोशन नुक्ता था। उसके दिल में एक उम्मीद जागी। शायद ऐसा है कि नीचे वाली लड़की ने वक्त तब्दील कर दिया है। अभी कुछ देर बाद या ज्यादा देर बाद, बहरहाल वो आवाज उभरेगी और ये अंधेरा रोशनी से तब्दील हो जाएगा। हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके दिल और दिमाग दोनों इस पर मुत्तफिक थे कि ये बहुत मौहूम उम्मीद है, बेहद दूर अज़गार। इसके बावजूद उसके अंदर इस उम्मीद के लिए कबूलियत पैदा हो गई थी। फिर देखते ही देखते फजा बदली और दिल ने भी इस उम्मीद के धागे को थाम लिया। पड़ोस के घरों में कोठों पर रोशनी हुई तो उसका कोठा भी कुछ रोशन हो गया। साथ ही अंदर के अंधेरे में भी कुछ कमी हुई। कुछ यूं भी था कि उसने अपना ध्यान असल मसले से हटाने की कोशिश की थी, मगर वो मायूस अब भी था। 2 माह वो इस आवाज से महरूम रहा था और इन 2 महीनों के हर दिन और हर दिन के हर लम्हे उसने यही सोचा था कि छुट्टियां खत्म होंगी, वो दिल्ली जाएगा और वो आवाज सुनेगा। लेकिन आने के बाद पहले ही दिन उसे मायूसी हुई थी। उसे लग रहा था कि यहाँ सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। और ज्यादा मायूसी की वजह यह भी थी कि वो सोच रहा था शायद ये तब्दीली मुस्तकिल है, शायद अब वो कभी ये आवाज नहीं सुन सकेगा। और उसका ये सोचना फितरी भी था। इस मौहूम उम्मीद के तहत वो अब भी इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नींद दिलाना इंतजार था। अंदर की मायूसी का अक्स उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर उसकी सोच का रुख बदला। उसे एक ख्याल आया। ये उसके अंदर घुप अंधेरे में उम्मीद की वो एक किरण कहाँ से आई? उसे माँ की मौत याद आई। कैसे उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो जी जरूर रहा है, सांस भी ले रहा है, लेकिन जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। फिर चंद ही दिनों में वो इतना बड़ा गम खुद ब खुद भूल गया था। उसने फिर से हंसना बोलना शुरू कर दिया था। उस वक्त उसने सोचा था कि वो महानों का महान जो दुनिया का निज़ाम चला रहा है बहुत मेहरबान है। वो आत्मा के गहरे जख्म बगैर किसी दवा के भर देता है। और आज उसने देखा था कि वो मेहरबान गहरी मायूसी के अंधेरों को उम्मीद की रोशनी देता है, जैसे वो किसी को मायूस नहीं देखना चाहता। इसके साथ ही अवतार सिंह को ख्याल आया कि बहुत दिनों से उसने इस अंदाज में उस ऊपर वाले भगवान के बारे में सोचना छोड़ दिया है। हालांकि वो तो उसकी जुस्तजू कर रहा था। वो उसे जानना, उसे समझना चाहता था ताकि वो उससे मोहब्बत कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत तो सिर्फ उसी का हक है। आखिर वो अपनी इस जुस्तजू से दूर कैसे हुआ, क्यों हुआ? इस पर उसने सोचा तो वो हैरान रह गया। ये तब्दीली तो उसी दिन से आई थी जब उसने पहली बार नीचे वाली लड़की की आवाज सुनी थी। ये तो तय है कि उसे ना सिर्फ उस आवाज से बल्कि आवाज वाली से भी मोहब्बत हो गई थी। तो इस मोहब्बत ने उसे बदल डाला था, उसके मिजाज, उसके मामूलात तक को बदल दिया था। वाकई मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। फिर उसे एक और ख्याल आया, अगर वो ऊपर वाले भगवान से मोहब्बत करने के काबिल हो जाए तो वो मोहब्बत यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत होगी। उसके दिल ने फौरन इसकी तायीद की। बेशक
وہ اس محبت سے بہت بڑی ہوگی جو اسے اس آواز والی لڑکی سے ہے، اور اس لڑکی کی محبت میں وہ اتنا کچھ بھول گیا کہ اسے اپنی جستجو بھی یاد نہ رہی۔ تو اس محبت میں اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سب کچھ بھول جائے گا؟ حتیٰ کہ زندگی بھی اسے یاد نہیں۔ بھائی، کب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں ہوش ہی نہیں؟ کب سے تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے چونک کر وصال دین کو دیکھا جو عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے ویر جی، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے گڑبڑا کر کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بھائی؟ وصال دین کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو گیا؟ اتنی آوازیں دیں، تم نے سنی ہی نہیں؟ میں تمہارے سامنے کھڑا تھا اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ اب اوتار سنگھ کو احساس ہوا کہ یہ بات وصال دین نے شروع میں بھی کہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی، اور بے شک وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے اسے احساس بھی نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ کھویا ہوا تھا۔ اچھا اب چلو، کھانا کھا لو، وصال دین نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ اوتار سنگھ اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ یہ ہے کہ اسے بھوک بالکل نہیں تھی اور وہ یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا تو سب لوگ اور خاص طور پر ویر جی کو تشویش ہوتی تو وہ اس کی وجوہات پر غور کرتے، اور یہ اوتار سنگھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں نیچے چلے آئے۔ دہلی آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اوتار سنگھ کے لیے وہ بدترین محرومی کے ساتھ سخت ترین دن تھے۔ ان 7 دنوں میں نہ صرف یہ کہ وہ اس آواز کو سننے کی ہر امید کھو بیٹھا تھا اور پوری طرح مایوس ہو چکا تھا، بلکہ ہر لمحے اس کا دل بدترین اندیشوں سے لرزتا رہتا تھا۔ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا، اس لیے پوچھ گچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ معاملہ بہت سنگین اور اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے، پھر وہ تو تھا بھی بہت ذہین۔ اس نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ اس شام وہ چاندنی چوک گیا اور وہاں سے رس ملائیاں لایا۔ پھر اس نے رنجنا سے کہا، نیچے بھی دے آؤ۔ جی چھوٹے ٹھاکر۔ سنو، ہر ایک کے لیے 2 تو ہونی چاہیے نا، تو تم ایسا کرو کہ 10-10 ملائیاں کاب میں ڈال کر نیچے دے آؤ۔ رنجنا نے چند لمحے سوچا، حساب لگایا، پھر بولی، 2 کے حساب سے تو نیچے 12 دینی ہوں گی چھوٹے ٹھاکر۔ وہ کیسے؟ اوتار سنگھ نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ 6 ہیں سرکار، 3 لڑکیاں، 1 ماں اور 2 نوکر۔ اوہ، میں سمجھا تھا کہ آج کل کوئی ایک ان میں سے گھر میں نہیں ہے، شاید کہیں گیا ہوا ہو۔ نہیں چھوٹے ٹھاکر، سب لوگ موجود ہیں۔ چلو تو 12 دے آؤ۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں اطمینان تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ رنجنا نیچے چلی گئی۔ اوتار سنگھ سوچتا رہا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کسی بھی طرح کی پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ آخر وہ لوگ اس کے ملازم ہیں اور اس کے سامنے چونو چرا نہیں کر سکتے۔ وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ ان سے کیوں ڈرے؟ بس اسے ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر اس کی محبت کے بارے میں موہوم سا بھی شک ہو۔ ایسا ہوا تو ملازم جو اس سے ڈرتے ہیں کہیں گے تو کچھ بھی نہیں، لیکن دل میں تو سوچیں گے، اور اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ پچھلے 1 ہفتے میں پریشان ہو کر وہ خاصی بے احتیاطی کر چکا ہے۔ اس کی وجہ اس کا یہ خیال تھا کہ ممکن ہے نیچے والی نے وقت بدل لیا ہو، چنانچہ وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کوٹھے پر چلا جاتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا رہتا یہاں تک کہ نیچے اندھیرا ہو جاتا اور رات کے سناٹے کے سوا کوئی آواز نہ رہتی۔ اسے یقین ہو جاتا کہ وہ سب سو چکے ہیں۔ تب وہ مایوس واپس آ جاتا۔ وہ اس آواز کے لیے ترس رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اب وہ آواز والی کے لیے پریشان تھا۔ اسے رہ رہ کر ہول اٹھتے تھے کہ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اسی لیے آج اس نے یہ ہمت کر لی تھی، اور اس کے نتیجے میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی بہرحال اپنے گھر میں ہی ہے اور خیریت سے ہے، مگر اب وہ گو مگو کی کیفیت میں تھا۔
کیا مزید پوچھ گچھ مناسب رہے گی؟ کچھ بھی ہو، بس اس کا راز افشا نہیں ہونا چاہیے۔ رنجنا واپس آئی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے بڑے سرسری انداز میں کہا، رنجنا، یہ نیچے والے شام کے وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا مصروفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ اس کی توقع کے خلاف رنجنا بالکل نہیں چونکی۔ بچیاں پہلے بھی پڑھتی تھیں شام کو اور اب بھی پڑھتی ہیں۔ فرق یہ ہے چھوٹے مالک کہ پہلے خود پڑھتی تھیں، اب ایک ماسٹرنی آتی ہے پڑھانے، اور ان کی ماتا اور چھمن بوا رسوئی میں ہوتی ہیں۔ اوتار سنگھ ایک دم مطمئن ہو گیا، بلکہ وہ خوش ہو گیا۔ حالانکہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ آواز وہ شاید ہی کبھی سن سکے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ البتہ یہ بات اداس کن تھی کہ جب تک وہ ماسٹرنی سے پڑھیں گی وہ اس آواز کو سننے سے محروم رہے گا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کب تک ہوگا، مگر اس خوشی اور اطمینان کے سامنے کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے، اس اداسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس روز اوتار سنگھ پر محبت کی ایک اور عظمت عیاں ہوئی۔ محبت ہو تو آدمی کی سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اس کا محبوب خوش و خرم ہو اور خیر و عافیت سے رہے۔ اپنی خوشی کہیں پیچھے چلی جاتی ہے، اور اوتار سنگھ جانتا تھا کہ بے غرضی بہت بڑا انسانی وصف ہے۔ اگلے روز مولوی برکت علی نے اسکول میں اس سے رابطہ کیا۔ برخوردار اوتار سنگھ، اب پڑھائی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنا چاہیے، انہوں نے کہا۔ جو آپ کا حکم مولوی صاحب۔ میں نے بہت سوچا، اسکول کی چھٹی کے فوراً بعد پڑھانا مناسب نہیں، ہم دونوں ہی تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں شام کا وقت مناسب رہے گا۔ یہ بتاؤ، اس وقت تمہاری کوئی مصروفیت تو نہیں؟ اوتار سنگھ نے چھٹیوں سے پہلے کی شام کے بارے میں سوچا۔ وہ تو اس کے لیے مقدس ترین مصروفیت کا وقت ہوتا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دن ہوتے تو وہ مولوی صاحب کو انکار کر دیتا۔ مولوی صاحب اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے اوتار سنگھ، بتاؤ نا، شام کا وقت مناسب رہے گا؟ نہیں تو کچھ اور سوچتے ہیں؟ جی نہیں مولوی صاحب، یہ وقت بہت مناسب ہے، اوتار سنگھ نے کہا۔ دل میں اس نے کہا، اس سے مناسب وقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، آج شام کو میں آؤں گا، مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ اوتار سنگھ گھر پر اس بارے میں سوچتا رہا۔ جتنا غور کرتا، یہ آنے والی مصروفیت اسے بہت بڑی نعمت معلوم ہوتی۔ آخر مولوی صاحب سے وہ عربی ہی تو سیکھ رہا تھا، اور محض اس آواز کی وجہ سے سیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس خاص وقت میں اس آواز کو سننے سے محروم ہو گیا تھا، تو اس وقت کا اس سے اچھا مصرف اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں مولوی صاحب سے پڑھے، اور آخر میں وہ ان سے کچھ سنا بھی کرے۔ واہ، محروم ہوتے ہی محرومی کا مداوا بھی ہو گیا تھا۔ ادھر مولوی صاحب کچھ سوچ کر جھجک رہے تھے۔ وہ اوتار سنگھ کو اس کی حویلی میں پڑھاتے رہے تھے، جہاں ان کا اپنا ایک کمرہ تھا، اور پڑھائی کے درمیان انہیں مکمل تنہائی میسر تھی، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ بہرحال پڑھانا تو تھا۔ شام کو مولوی صاحب آئے۔ وہ وہی خاص وقت تھا جب چھٹیوں سے پہلے اوتار سنگھ کوٹھے پر جاتا تھا اور وہ آواز سنتا تھا۔ اب جب کہ آواز کا سلسلہ رک چکا تھا، تو اب بھی یہ حال تھا کہ یہ وقت ہوتا تو اس کے قدم اوپر جانے کے لیے تھرکنے لگتے۔ مولوی صاحب، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کوٹھے پر مجھے پڑھائیں، اس نے کہا۔ جو تم مناسب سمجھو اوتار سنگھ۔ جی نہیں، فیصلہ تو آپ ہی کریں گے۔ چلیں، میں آپ کو کوٹھا دکھا دوں۔ اوتار سنگھ مولوی صاحب کو اوپر لے گیا۔ کوٹھا دیکھ کر مولوی صاحب کا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور طمانیت سے سر ہلاتے ہوئے بولے، اس سے مناسب جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اوتار سنگھ بھی خوش ہو گیا۔ ایک خوشی سے، بہت بڑی خوشی سے وہ محروم ہوا تھا، مگر اس کا جو بہترین مداوا ممکن تھا وہ ہو گیا تھا۔ اور آخر میں آپ مجھے کچھ سنا دیا کریں گے، یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مولوی صاحب نے اسے تو نہیں بتایا، مگر انہوں نے سوچا تھا کہ اثر پڑھ کر یہاں آیا کریں گے اور یہاں سے جاتے ہوئے جامع مسجد میں مغرب پڑھ لیا کریں گے۔ یہ فرمائش انہیں اور اچھی لگی۔ انہوں نے سوچا کہ یوں وہ مغرب کی اذان تک تلاوت بھی کر لیا کریں گے۔ کیوں نہیں اوتار سنگھ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کل سے اسی وقت آؤں گا۔ کل سے ہی کیوں مولوی صاحب، آج سے کیوں نہیں؟
मौलवी साहब ने बहुत गौर से उसे देखा। उसकी बेताबी पर उन्हें प्यार आ गया। ठीक है अवतार सिंह, आज ही से सही। यूं एक मामूल दूसरे मामूल में ढल गया। हूरबानो बहुत उदास थी। उसे लगता था कि उसकी कोई बेहद कीमती चीज उससे छिन गई है। ऊपर वाले जब वापस आए थे तो वो बहुत खुश थी, लेकिन अब वो मायूस भी थी और उसे महरूमी का एहसास भी सता रहा था। बज़ाहिर तो मामूल में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो मगरिब पढ़ते ही दालान में जाती। छोटा ठाकुर उसे कोठे पर बैठा नजर आता, लेकिन वो बहुत बुझा बुझा लगता था। उसे देखकर लगता कि जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज छिन गई है। वो बस उदास बैठा कुछ सोचता रहता और चेहरे के तासुरात से अंदाजा होता था कि वो कोई खुशकुन बात नहीं सोच रहा है। उसे देखकर हूरबानो को पहले जैसी खुशी होती थी, शायद इसलिए कि उसकी दीद दोबारा मिल गई है। लेकिन उसकी उदासी देखकर उसका दिल कटने लगता था। वो खुद भी उदास हो जाती थी। वो दुआ करती कि छोटे ठाकुर की उदासी दूर हो जाए। एक तब्दीली और आई थी। छोटा ठाकुर अब देर तक कोठे पर बैठा रहता था। यहाँ तक कि मुसलमान लड़का उसे बुलाने के लिए आता था और फिर वह नीचे चले जाते थे। तीसरे चौथे दिन एक जरूरत के तहत हूरबानो उठी और बैतुल खला की तरफ गई। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी। इत्तिफाकिया तौर पर ही उसकी नजर उठी और वो ये देखकर हैरान रह गई कि छोटा ठाकुर कोठे पर बैठा है। वो बैतुल खला से आकर कुछ देर दालान में बैठी और छोटे ठाकुर को देखती रही। वो इस वक्त ज्यादा ही मुस्तरिब था। बैठे हुए भी उसके चेहरे का तासुर पल पल बदलता रहता और हर 2 मिनट बाद वो उठकर टहलने लगता। हूरबानो का बस चलता तो वो वहां बैठी रहती, लेकिन वो बेवक्त था और वो डरती थी कहीं अम्मी की आंख खुल जाए और वो उसे यहाँ बैठा देख लें तो वो उन्हें क्या जवाब देगी, वो क्या सोचेंगी उसके बारे में। इस खौफ ने दिल चाहने के बावजूद उसे ठहरने नहीं दिया। ये सिलसिला 2-3 रात तक यूं ही चला, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। एक शाम मगरिब पढ़कर वो दालान में गई तो देखा कि कोठा उजड़ा हुआ है। छोटा ठाकुर वहां मौजूद नहीं था। उसे हैरत तो हुई, मगर किसी गैर मामूलीपन का एहसास नहीं हुआ। वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगी, लेकिन छोटा ठाकुर नहीं आया। कुछ देर गुजरी तो वो बेचैन हो गई। अब हर गुजरता लम्हा उसे मायूसी में मुब्तला कर रहा था। अगरचे हर लम्हा रुक रुक कर गुजर रहा था, फिर भी उसे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अम्मी की आवाज ने उसे चौंका दिया। हूरबानो, इशा कब पढ़ोगी? उठती हूँ अम्मी। उसने उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर खिलाफे मामूल वो दालान में वापस आई। लेकिन छोटा ठाकुर अब भी कोठे पर नहीं था। बहरहाल वो बैठ गई। हूरबानो, चलो अब सो जाओ, फिर सुबह उठने में परेशान करती हो। वो बगैर एक लफ्ज के उठ गई, लेकिन बिस्तर पर लेटकर वो करवटें बदलती रही। नींद आ ही नहीं रही थी। वो इंतजार करती रही। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अम्मी, बहनें और सब लोग सो गए हैं, तो वो उठकर दालान में चली आई। मगर छोटा ठाकुर अब भी कोठे पर मौजूद नहीं था। इस बार वो ज्यादा देर नहीं रुकी। एक तो वो इस बात से डरती थी कि अम्मी उठें, उसे यहाँ देखें और उन्हें उस पर किसी भी तरह का शक हो। दूसरे न जाने कैसे उसने ये जान लिया था कि अब वो छोटे ठाकुर को कोठे पर कभी नहीं देख सकेगी। उसकी समझ में आ रहा था कि छोटे ठाकुर की कैफियत में जो फर्क उसने देखा था उसका कोई बड़ा सबब था। वो सबब कोई भी रहा हो, उसने छोटे ठाकुर को उसके किसी खास मामले में मायूस कर दिया था, बहुत मायूस। उसे यकीन हो गया था कि अब छोटा ठाकुर कोठे पर कभी नहीं आएगा, लेकिन दिल कहाँ मानता है। हूरबानो इसके बाद भी तकरीबन 1 हफ्ता उसकी जुस्तजू करती रही। उसने आधी रात को वहां आके देखा, लेकिन छोटा ठाकुर नहीं था। बिलाखिर वो मायूस हो गई। अब छोटे ठाकुर की दीद के वही 2 औकात रह गए थे, स्कूल जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त उसे देखना। हूरबानो ये मौके कभी हाथ से नहीं जाने देती थी। इसके बावजूद वो नाखुश थी, दिन भर नाखुश रहती। वो चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पर झुंझुलाती। नींद भी उसकी कम हो गई थी। इसकी वजह से वो ख्वाबों से भी महरूम हो गई थी, और जब आदमी पर झुंझुलाहट तारी रहने लगे तो जागती आंखों में तो वो ख्वाब देख ही नहीं सकता। लेकिन आदमी के अंदर उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। खराब सूरत हाल में वो अंदर बहुत नीचे दुबक कर छुप कर बैठ जाती है। फिर अचानक किसी दिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है।
हूरबानो को भी वो उम्मीद अचानक कभी दालान में ले आती कि शायद छोटा ठाकुर कोठे पर मौजूद होगा। कभी वो रात को बिस्तर से उठकर दालान में चली आती, मगर मायूस हो जाती, और हर बार मौहूम सी वो उम्मीद ज्यादा दिन के लिए सर झुकाकर मुंह छुपाकर बैठ जाती, मगर वो खत्म बहरहाल कभी नहीं होती थी। हाँ, हर बार उसके सर उठाने का दौरानिया बढ़ जाता था। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस्तानी जी उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं आई। यूं काफी अरसे के बाद हूरबानो को उस खास वक्त में आज़ादी मिली। असर पढ़ने के बाद वो बिला वजह ही दालान में चली आई। वहां बैठकर वो छोटे ठाकुर के बारे में सोचना चाहती थी, मगर वहां तो उसे बिन मांगे बहुत बड़ी खुशी मिल गई। छोटा ठाकुर वहां मौजूद था। खुशी ऐसी थी कि कुछ देर तो वो कुछ सुनने, सोचने और समझने के काबिल ही नहीं रही। फिर उसे एहसास हुआ कि छोटा ठाकुर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है, और यह गैर मामूली बात थी, वरना वो तो अकेला ही वहां आता था। उसने उचक उचक कर देखने की कोशिश की, लेकिन दूसरा शख्स जो भी था उसकी पीठ उसकी तरफ थी। अलबत्ता छोटा ठाकुर उसी रुख पर बैठा था। अब हूरबानो समात पर जोर दे रही थी। ऊपर से आवाज आती तो थी, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं होती थी। बहरहाल वो सुनने की कोशिश करती रही। पहले मरहले में उसे ये अंदाजा हो गया कि दूसरा शख्स कोई उस्ताद है और वो छोटे ठाकुर को पढ़ा रहा है। फिर अचानक उसके कानों में कुछ लफ्ज पड़े और उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी। वो तो अरबी जबान के अल्फाज थे। वो समात पर और जोर देती रही। जरा देर बाद उसे यकीन हो गया कि छोटा ठाकुर अरबी में पढ़ रहा है। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। छोटा ठाकुर हिंदू, मुशरिक, यही उसकी शर्मिंदगी थी। मगर अब वो मुशरिक, वो हिंदू अरबी पढ़ रहा है। क्यों? एक हिंदू का अरबी से क्या ताल्लुक हो सकता है? पता नहीं क्यों उसे महसूस हो रहा था कि ये बहुत अच्छी अलामत है। कैसे? इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। वो बैठी ऊपर की आवाजें सुनती रही। खुशी उसके वजूद में मौज दर मौज उठ रही थी। मोहब्बत तो उसे खुद ब खुद बगैर किसी इरादे के हो गई थी। ये सोचकर उसे शर्मिंदगी होती थी कि उसका महबूब मुशरिक है। अब वो अरबी पढ़ रहा था तो उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी, जैसे उसके रास्ते की कोई रुकावट दूर हो रही हो। लेकिन वो किसी और को ना बताती तो वो खुशी अधूरी रह जाती। वो उठकर अंदर गई। नूरबानो कुछ पढ़ रही थी। नूर, नूर, उठो तो, कुछ दिखाना है तुम्हें। उसके लहजे में भी सनसनी थी। नूरबानो ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा। क्या है बाजी? मेरे साथ चलो। कहाँ? दालान में। और कहाँ ले जा सकती हूँ मैं तुम्हें? मैं पढ़ रही हूँ बाजी, यही बता दो ना, क्या बात है? बहुत अजीब बात है, बताने में मजा नहीं आएगा, आओ ना। हूरबानो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। तुम बहुत ऊल जुलूल हो बाजी, पढ़ने भी नहीं देती चैन से। नूरबानो का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बहन के इसरार पर वो उठ गई। वो दोनों दालान में चली आईं। आओ यहाँ बैठो। हूरबानो ने तख्त पर बैठते हुए नूरबानो से कहा। नूरबानो बैठ तो गई, लेकिन वो इधर उधर देख रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है बाजी। बिलाखिर वो मायूस लहजे में बोली। जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो यहाँ नहीं, ऊपर है, कोठे पर। कोठे पर? नूरबानो ने हैरत से दोहराया। फिर उसने कोठे की तरफ देखा। वहां 2 आदमी बैठे थे। मगर इसमें क्या खास बात है? देखना इतना जरूरी नहीं, तुम जरा कान लगाकर सुनो। नूरबानो ने चंद लम्हे समात पर जोर दिया, फिर बोली। पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल ठीक, मगर ये सुनो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इस बार चंद लम्हे गुजरे तो नूरबानो की आंखें फैल गईं। अरे हाँ, ये तो अरबी पढ़ा रहे हैं। हाँ, हूरबानो ने फातिहाना लहजे में कहा। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो अरबी क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें क्या खास बात है बाजी? लोग अरबी भी पढ़ते हैं और फारसी भी, लेकिन एक हिंदू अरबी क्यों पढ़ने लगा? हूरबानो ने एतराज किया। हिंदू? ये तुम कैसे कह सकती हो बाजी? नूरबानो ने कहा। एक मुसलमान लड़का भी तो रहता है वहां। वो तो है, लेकिन इस वक्त जो पढ़ रहा है वो मुसलमान लड़का नहीं, छोटा ठाकुर है। नूरबानो ने उन्हें कभी नहीं देखा था, वो उन्हें नहीं पहचानती थी।
یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو باجی؟ حور بانو چور سی ہو گئی، لیکن اب وہ پہلو نہیں بچا سکتی تھی۔ میں پہچانتی ہوں ان دونوں کو، اس نے عجیب لہجے میں کہا، پھر جلدی سے صفائی پیش کی۔ کبھی کبھی اسکول آتے جاتے نظر آ جاتے ہیں دونوں، یہ چھوٹا ٹھاکر ہے۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، واقعی یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ لیکن باجی، میں نے سنا ہے ہندو بھی عربی فارسی پڑھتے ہیں، دیکھو نا، علم تو کسی کی میراث نہیں۔ حور بانو سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ اصل میں وہ اسے غیر معمولی بات ثابت کرنا چاہتی تھی، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور اس کی تائید کرے۔ لیکن اسی لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ اوپر موجود پڑھانے والے نے تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی اور وہ بہت خوبصورت قرات کر رہا تھا، اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ لمحوں میں سما بندھ گیا۔ اب جیسے اس آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دونوں بہنیں مبہوت ہو کر سن رہی تھیں۔ تلاوت کرنے والے نے صدق اللہ العظیم کہہ کر تلاوت ختم کی اور خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں خالی خالی نظروں سے سامنے کی طرف کسی غیر مرئی چیز کو تک رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ حور بانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اب کیا کہتی ہو نور بانو؟ بات صرف عربی پڑھنے کی نہیں، یہ تو قرآن کی تلاوت تھی۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے، نور بانو نے کہا۔ حور بانو مسکرانے لگی۔ وہ کسی کو یہ بات بتا نہیں سکتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت خوش تھی، اور خوشی اس کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ اس نے تو چھوٹے ٹھاکر کو عربی پڑھتے سنا تھا اور نور بانو کو گواہ بنانے کے لیے لے آئی تھی، لیکن یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات قرآن پاک کی تلاوت تک پہنچے گی۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ اب تو وہ آگے کے امکانات پر غور کر رہی تھی۔ کیا چھوٹا ٹھاکر مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ کوٹھے پر پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب انہوں نے پہلی بار پڑھانے والے کو دیکھا۔ ان کی آدھی کالی آدھی سفید لمبی داڑھی تھی، چہرہ نورانی تھا اور سر پر ٹوپی تھی۔ وہ دونوں بھی نیچے چلی آئیں۔ وضو کر کے نماز پڑھنی تھی۔ نماز کے بعد حور بانو پھر دالان میں گئی، لیکن کوٹھا سنسان پڑا تھا۔ مگر اس بار حور بانو کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو خوش تھی۔ اس خوشی کے لیے تو وہ چھوٹے ٹھاکر کی دید بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد اس کے خواب خوبصورت ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں اوتار سنگھ کو اس آواز کی محرومی بہت بڑی لگی تھی، لیکن مداوا ہو گیا تو محرومی کا وہ زخم دھیرے دھیرے منتمل ہونے لگا۔ انہی اوقات میں مولوی صاحب کا عربی پڑھانا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا تھا۔ پھر آخر میں وہ مولوی صاحب سے کچھ سنانے کی فرمائش کرتا تھا، اور مولوی صاحب سناتے تو ان کی آواز کہیں دور چلی جاتی، اور وہی نسوانی آواز اس کی سماعت میں شہد انڈیلتی رہتی۔ پھر پڑھائی کا بوجھ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سال اسے میٹرک کا امتحان دینا تھا۔ اس امتحان کی اہمیت بہت زیادہ تھی، صرف طلبہ کے نزدیک ہی نہیں، اساتذہ کے لیے بھی وہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسکول کے میٹرک کے نتائج اس کی ساکھ سے کم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ ایک چیلنج تھا اساتذہ کے لیے، چنانچہ انہوں نے پڑھائی کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ یہ اوتار سنگھ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی جماعت کا ہونہار ترین طالب علم تھا، لیکن کانتی پرساد جی اسکول کے اساتذہ سے بڑھ کر اس امتحان کو چیلنج بنائے ہوئے تھے۔ ایک بات ماننے والی تھی، پچھلے برسوں کی طرح وہ اس بار بھی اوتار سنگھ کو پڑھائی کے معاملے میں اسکول پر سبقت دلائے ہوئے تھے، لیکن اوتار سنگھ کے لیے وقت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کے پاس فرصت کے لمحے کم، بہت ہی کم ہوتے تھے۔ ہر آدمی کے لیے ہر محرومی کا ایک مثبت نتیجہ بھی نکلتا ہے، بلکہ محرومی جتنی بڑی ہو، مثبت نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس آواز نے اوتار سنگھ کو اس کے طبعی تجسس سے اور اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی جستجو سے محروم کر دیا تھا۔ اب وہ اس آواز سے محروم ہوا تو اس کی فطرت کے وہ دبے ہوئے عناصر پھر ابھر آئے۔ وہ پھر پہلے کی طرح تجسس، غور و فکر کرنے لگا۔ وہ پھر سے سوچنے لگا۔ اسکول میں تفریحی پروگرام بھی ہوتے تھے۔ ایک اتوار کو اوتار سنگھ کی جماعت آم کے ایک باغ میں گئی۔ باغ شہر کے ایک بڑے رئیس کا تھا، جس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔
یہ دعوت اس کی طرف سے تھی۔ باغ دیکھ کر اوتار سنگھ کی آنکھیں کھل گئیں۔ زمین تو اس نے بہت دیکھی تھی، بڑے بڑے کھیت بھی دیکھے تھے اور صحرا بھی، جس کا کوئی انت نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی آسمان جھک کر ریت کو چومتا دکھائی دیتا، لیکن پھلوں کا اتنا بڑا باغ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہم جماعت تو آم کھانے میں مگن تھے، مگر وہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ کچھ لڑکے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے اور آم توڑ توڑ کر نیچے کھڑے اپنے ساتھیوں کو دے رہے تھے۔ ایک ٹولی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آم کھانے میں مصروف تھی۔ باغ کے رکھوالے نے اسے الگ تھلگ دیکھا تو ہنس کر بولا، میاں آم کھاؤ، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ اوتار سنگھ کر بھی یہی رہا تھا۔ اس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک باغ کا جائزہ لیا تھا اور پیڑوں کو غور سے دیکھتا رہا تھا۔ ہر پیڑ دوسرے سے مختلف تھا، کچھ اونچے تھے، کچھ بہت چھوٹے تھے اور کچھ درمیانے۔ پھر یہی ایک فرق نہیں تھا، کچھ پیڑ زیادہ گھنے تھے، کچھ چھدرے تھے، کچھ پیڑ آموں سے لدے ہوئے تھے اور کچھ پر بہت کم آم تھے۔ یہی نہیں، ایک پیڑ کی مختلف شاخوں کا معاملہ تک مختلف تھا۔ کوئی ڈال آموں سے محروم تھی اور کوئی آموں کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ پھر گزرتے ہوئے اس نے آموں کے ڈھیر کو دیکھا جو اس کے چند ساتھیوں نے جمع کیا تھا۔ ان میں ہر طرح کے آم تھے، چھوٹے، بڑے، پیلے، ہرے، ملی جلی رنگت والے۔ گن نہیں رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اس نے رکھوالے کو جواب دیا۔ کھانے کی چیز کھانے کے لیے ہوتی ہے میاں، دیکھنے کے لیے نہیں، رکھوالے نے کہا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ تم دیکھ کیا رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ پیڑ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پھل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ تو ہوتے ہی ہیں، کھا کر دیکھو میاں تو پتا چلے گا کہ ہر آم کا ذائقہ بھی جدا ہے اور خوشبو بھی۔ یقیناً ہوگی، اوتار سنگھ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی شان ہے میاں، اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی سے مختلف کیوں ہے؟ شکل و صورت الگ، کسی ایک آدمی کی آواز تک دوسرے کی آواز سے نہیں ملتی، پھر عادتیں، مزاج اور فطرت تو ہیں ہی الگ۔ اوتار سنگھ نے سوچا، واقعی یہ تو سامنے کی بات ہے، اور اللہ نے سب کو ایک سا بنایا ہوتا تو پہچان کیسے ہوتی؟ نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ اس بار اوتار سنگھ نے باغ کے رکھوالے کو احترام کی نظر سے دیکھا۔ وہ بڑی عقل کی باتیں کر رہا تھا، لیکن جانور تو سب ایک جیسے ہیں۔ اس نے وہ مخصوص انداز اختیار کیا جو وہ ماسٹر جی سے باتیں اگلوانے کے لیے کرتا تھا۔ نہیں میاں، ایسا نہیں ہے، جانور بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ کسی بھی بندر کو دیکھ لو، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیں لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان میں دلچسپی نہیں لیتے، انہیں غور سے نہیں دیکھتے۔ ہاں، جو جانور ہمارے ہوتے ہیں انہیں تو ہم پہچانتے ہیں نا۔ اپنی بھینس کو ہر آدمی پہچانتا ہے، کوئی چوری کر لے تب بھی شناخت کر لیتا ہے۔ ہزاروں گھوڑوں میں بھی آدمی اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے کہ نہیں؟ اب اوتار سنگھ کو اس گفتگو میں لطف آ رہا تھا، وہ بات بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن جنگل کی بات لو۔ رکھوالے نے اس کی بات کاٹ دی۔ جانور ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانتے ہیں، بہت اچھی طرح۔ ان میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور دشمنی بھی۔ ایک دوسرے کو شناخت نہ کر پائیں تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر یہ بے جان درخت بے جان نہیں ہوتے، یہ جاندار ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح۔ کسی درخت کو نظر انداز کریں تو وہ اداس ہو جاتا ہے، کسی کو غذا نہ ملے تو سوکھ جاتا ہے، غذا اچھی نہ ملے تو اس کے پھل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اس باغ کے ایک ایک درخت کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اس بار اوتار سنگھ کو سچ مچ حیرت ہوئی۔ واقعی؟ کیسے؟ یہاں کا ایک ایک بوٹا میرے ہاتھوں لگا ہے، میرے ہاتھوں پروان چڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ کس کے پھل کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو مجھے بتائیں ان کے بارے میں۔ کچھ درخت چھوٹے کیوں رہ گئے؟ کسی میں پھل کم اور کسی میں زیادہ کیوں ہیں؟ یہاں دو طرح کے پیڑ ہیں میاں، ایک تخمی اور دوسرے کلمی۔ تخمی تو وہ ہیں جو گٹھلی بوئی گئی اور اس سے کلا پھوٹا اور درخت بن گیا، اور کلمی وہ ہیں جو ہم نے زمین میں قلم لگائی۔ قلم کیا؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ وہ تو بس لکھنے والے قلم سے واقف تھا۔
کسی درخت کی پتلی ٹہنی کو تراشا جاتا ہے، جیسے تم لکھنے والے قلم کو تراشتے ہو، اسی لیے اسے قلم کہتے ہیں۔ وہ قلم لگائی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے۔ مگر اس کی ضرورت کیا ہے جبکہ گٹھلی سے بھی وہی کچھ حاصل ہوتا ہے؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ کلمی آم تخمی آم سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تخمی آم میں رس ہوتا ہے، اسے چوسا جاتا ہے، جبکہ کلمی آم میں آم تیار ہوتے ہوتے رس گودے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسے کھایا جاتا ہے، پھر اس میں تجربوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ دو آموں کو ملا کر ایک بنایا جاتا ہے، پیوند کاری کی جاتی ہے۔ میں ابھی تمہیں دکھاؤں گا۔ اوتار سنگھ بہت حیران تھا۔ دو آموں کو ملانے کا، پیوند کاری کا یہاں کیا مطلب ہے؟ دو مختلف قسم کے درختوں کی کلمیں بنائی جاتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے ملا کر زمین میں لگایا جاتا ہے۔ یوں ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے جس کے پھل میں ان دونوں قسموں کی خاصیتیں اور ذائقے گھلے ملے ہوتے ہیں۔ اوتار سنگھ کے ذہن میں شادی کا خیال آ گیا۔ انسانوں میں شادی اسی طرح تو ہوتی ہے۔ آ میرے ساتھ، میں تمہیں آم بھی کھلاؤں گا اور کچھ دکھاؤں گا بھی۔ اوتار سنگھ باغ کے رکھوالے کے ساتھ چل دیا۔ یہ دیکھو، یہ سب تخمی آم کے درخت ہیں، رکھوالے نے چلتے ہوئے کہا۔ آگے میں نے الگ الگ کلمیں لگائی ہیں، ابھی سب دکھاؤں گا۔ وہ بڑھتے رہے۔ باغ کے اگلے والے حصے میں جو درخت تھے وہ دیکھنے میں ہی مختلف لگ رہے تھے۔ وہ زیادہ اونچے نہیں تھے، کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ ہاتھ بڑھا کر ہی آم توڑے جا سکتے تھے، لیکن اونچے درختوں کے مقابلے میں لدے ہوئے تھے۔ اوتار سنگھ نے اس کی وجہ پوچھی۔ دیکھو، درخت کو غذا تو اتنی ہی ملنی ہے۔ اب اگر درخت اونچا ہوگا تو وہ خوراک اس کے لیے نسبتاً کم ثابت ہوگی، جبکہ چھوٹے درخت کو اتنی ہی خوراک فراوانی کے ساتھ ملے گی، اس لیے اس پر پھل زیادہ ہوں گے۔ اوتار سنگھ کچھ شرمندہ ہوا۔ اگر وہ سوچتا، غور کرتا تو یہ بات خود بھی سمجھ سکتا تھا۔ دیکھو، یہ سرخاب ہے اور وہ انور رٹول، رکھوالا درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا تھا، اور وہ آگے، میں نے ان دونوں کا ملاپ کیا ہے، ابھی ان میں پھل نہیں آئے ہیں۔ رکھوالے نے آم توڑے، اپنے کندھے پر پڑا کپڑا زمین پر پھیلایا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا اور ایک کاش کاٹ کر اوتار سنگھ کی طرف بڑھائی۔ اوتار سنگھ نے کھایا اور اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ بہت میٹھا آم تھا، مگر اسی درخت کے دوسرے آم میں ہلکی سی کھٹاس تھی۔ ذرا دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ تمام آموں کا بنیادی ذائقہ ایک سا ہے، لیکن ہر آم دوسرے آم سے کچھ مختلف ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، کسی ڈال پر دھوپ کم پڑتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ نیچے کی ڈالیوں کے آم عام طور پر زیادہ میٹھے ہوتے ہیں کیونکہ غذا ان تک پہلے پہنچتی ہے اور بھرپور بھی ملتی ہے، مگر ذائقے کا فرق تو ایک ڈال کے آم میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، صورت میں بھی اور مزاج اور فطرت میں بھی۔ اس روز اوتار سنگھ نے اپنے ہم جماعتوں سے زیادہ اور بہتر آم کھائے، اور سوچنے کو جو کچھ ملا وہ اضافی انعام تھا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹ کر وہ اسی حوالے سے سوچتا رہا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا کو دیکھو تو ایک حوالے سے دوسری اور تیسری بلکہ انگنت باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بس آدمی غور تو کرے، دیکھے تو، سوچے تو۔ یہ فرق صرف آم کا نہیں، یہ تو ہر پھل میں ہوگا، جیسے ہر پھل اپنی جگہ ایک فرد ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا تھا، کوئی اس کے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سب نشانیاں ہیں اس ہستی کی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ مربوط نظام قائم کیا ہے، مگر اس سے آگے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کیلنڈر پر غور کیا۔ وہ تو بہت اہم چیز تھا، اسی سے آدمی وقت کا حساب رکھتا تھا۔ زندگی میں ترتیب اور تنظیم کیلنڈر کے دم سے تھی۔ اس پر اس نے کانتی پرساد سے گفتگو بھی کی۔ جب کیلنڈر نہیں ہوگا تو کیسے کام چلتا ہوگا ماسٹر جی؟ کام تو چلتا تھا اوتار سنگھ، اس لیے کہ اس وقت زندگی بہت سست رفتار تھی، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ پرانے زمانے کا آدمی نہیں جانتا تھا۔ اس کی اسے اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے تو بس بنیادی ضروریات کی فکر کرنا اور زندہ رہنا تھا۔ تو سورج اور چاند تو موجود تھے نا، دن اور رات کا تو اسے معلوم تھا۔ پھر اس کے پاس اور پیمانے بھی تھے، موسم کے پیمانے، سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ تب لوگ کہتے ہوں گے 2 بہار پہلے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ پھر آدمی نے مشاہدے سے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ کب بیج بونا فائدہ مند ہوتا ہے، کب فصل کٹنی چاہیے۔ کیلنڈر مختلف کیوں ہے ماسٹر جی؟
ایک شمسی کیلنڈر ہے اور دوسرا قمری۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے 365 دن، اور چند گھنٹوں میں زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اس لیے شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ تو چند گھنٹوں کے فرق کا کیا بنتا ہے؟ ماسٹر جی مسکرائے۔ وہ اضافی گھنٹے 3 سال میں ایک دن بن جاتے ہیں، اسی لیے تو ہر چوتھا سال لیپ ایئر ہوتا ہے 366 دن کا۔ اور قمری کیلنڈر، چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ 28 دن اور چند گھنٹوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، تو قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے اور سال وہی 12 مہینوں کا۔ مگر یہ معلوم کیسے ہوا ماسٹر جی؟ گڑنتھ سے، جسے علم ریاضی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، دیوتاؤں کا علم۔ اسی سے آدمی نے زمین کا، سورج کا اور چاند کا قطر معلوم کیا، درمیانی فاصلہ بھی معلوم کیا۔ زمانہ قبل از مسیح میں یونانیوں نے چاند اور سورج گرہن کا حساب لگایا تھا۔ انہوں نے 2000 عیسوی تک کے تمام گرہنوں کا وقت لکھ دیا تھا، اور اس میں سیکنڈ کے 10ویں حصے تک کا فرق نہیں ہے۔ بعد میں اوتار سنگھ اس پر غور کرتا رہا۔ واقعی دنیا کا نظام اتنا مربوط تھا کہ لگتا تھا حساب کتاب سے قائم کیا گیا ہے۔ لگتا تھا کہ ہر چیز علم ریاضی کے تحت ایک خاص رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم رکھنے والے انسانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کب چاند کہاں ہے اور کوئی اور ستارہ کہاں ہے۔ اس کا ثبوت جنتریاں تھیں، جن میں چاند، سورج اور تمام ستاروں کی آگے کے وقت تک کی ہر لمحے کی پوزیشن موجود ہے۔ یہ علم فلکیات ہے جو علم نجوم میں بھی کام آتا ہے۔ وہ خیال اور راسخ ہو گیا کہ جس نے یہ پورا نظام قائم کیا ہے وہ ہستی بہت مہان ہے، اس کی شکتی کی کوئی حد نہیں، اور منش جو کچھ بھی جانتا ہے وہ اسی مہان ہستی نے اسے سکھایا ہے۔ مگر جو کچھ منش نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس شام ٹھاکر پرتاپ سنگھ بیٹھا اپنے کارندوں سے باتیں کر رہا تھا کہ پنڈت روپ سہائے آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا جس کی بھویں تک سفید تھیں۔ ٹھاکر نے سر اٹھا کر ذرا خفگی سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، روپ سہائے، تم تو اس دن آنے کا وعدہ کر کے ایسے غائب ہوئے کہ میں تمہاری صورت بھی بھول گیا۔ क्षमा کر دو ٹھاکر جی، پر میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سو تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، پر بیچ میں 16 سال ہیں، پورے 16 سال۔ میں نے کہا تھا نا ٹھاکر جی کہ میں اپنے گرو جی کو لے کر آؤں گا، تو میں انہیں تلاش کر رہا تھا۔ یہ ہیں میرے گرو جی۔ روپ سہائے نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے گیانی ہیں، بڑے سیلانی بھی ہیں، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں۔ ٹھاکر نے بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ آپ کا شبھ نام؟ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا۔ میں رام دیال ہوں ٹھاکر جی، آپ نے بڑی کرپا کی کہ ہمیں درشن دیے۔ نا ٹھاکر جی، یہ تو میرا بھاگیہ ہے کہ آپ کے درشن ہوئے، میں تو تڑپ رہا تھا یہاں آنے کے لیے۔ ٹھاکر کی نگاہوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے روپ سہائے کو دیکھا۔ میں نے گرو دیو کو چھوٹے ٹھاکر کی جنم کنڈلی دکھائی، تب سے یہ بے چین ہے انہیں دیکھنے کو، روپ سہائے نے کہا۔ اب تو وہ جوان ہو گئے ہوں گے۔ مجھے راجکمار کے درشن تو کرا دیجئے ٹھاکر جی۔ رام دیال کی آواز لرز رہی تھی۔ اوتار سنگھ تو دہلی میں رہتا ہے، وہیں اسکول میں پڑھتا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ بس گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آتا ہے۔ پنڈت رام دیال نراش نظر آنے لگا۔ میں سوچتا تھا کہ ان کی دید ہوگی تو بھاگ جاگ جائیں گے، پرنتو مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ میرے ایسے بھاگ کہاں۔ ٹھیک ہے ٹھاکر جی، چلتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگا تو ٹھاکر نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا لیا۔ اب میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا، اس نے کہا۔ یہ تو بتائیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بنارس سے۔ اتنی دور سے؟ ٹھاکر کے لہجے میں حیرت تھی۔ اتنا کشٹ اٹھا کر آپ یہاں آئے ہیں میرے پتر کو دیکھنے، اور میں نہ روکتا تو ایسے ہی واپس چلے جاتے۔ ٹھاکر جی، میں اسی کی خاطر تو آیا ہوں اتنی دور سے، پنڈت رام دیال بولا۔ جب چاند ہی نہیں نکلا تو رکنا کیسا؟ نہیں پنڈت جی، آپ 2-4 دن یہاں رکیں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔
आप ऐसे नहीं जा सकते। ठाकुर के बेहद इसरार पर पंडित रामदयाल ने एक रात रुकने की हामी भर ली, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो महज मुराबत में आमादा हुआ है, वरना वो रुकना नहीं चाहता था। कुछ ये भी था कि पंडित रूप सहाय रुकना चाह रहा था और वही उसे लेकर आया था। ठाकुर ने मेहमान खाने में उनके ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। रात भोजन भी उसने उनके साथ किया। भोजन के बाद उसने कहा, आप मुझे अवतार सिंह के बारे में नहीं बताएंगे? क्या बताऊं, क्या बता सकता हूं? पंडित रामदयाल के लहजे में बेबसी भी थी और आजिजी भी। मैं तो खुद समझना चाहता हूं, मगर महाराज, उसकी कुंडली देखकर कुछ तो समझ में आया होगा। ठाकुर ने कहा, बहुत मुश्किल है। ऐसी कुंडलियां तो ज्ञान देती हैं, मगर जीवन में एक ऐसी कुंडली भी मिल जाए तो बड़ी बात है। सच तो ये है कि मैंने ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी। पंडित रामदयाल अजीब सी कैफियत में बोल रहा था। मेरे बेशुमार चेले हैं, मैं रूप सहाय को अपना अच्छा चेला मानता हूँ, परंतु ये कुंडली देखी तो मुझे इस पर शक होने लगा। मुझे लगा कि इससे कोई गलती हुई है कुंडली बनाने में, या फिर जन्म का वक्त और तारीख गलत है। देखे महाराज, उसके जन्म की तारीख और वक्त तो मैं भूल ही नहीं सकता। ठाकुर ने तेज लहजे में कहा, मेरी आपसे एक विनती है ठाकुर जी। आप हुक्म करें महाराज। मैं आपकी और छोटे ठाकुर की दोनों की कुंडली बनाना चाहता हूँ। रामदयाल ने कहा, बल्कि आपकी पत्नी की भी। जरूर बनाएं, मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर ने कहा। फिर अपनी, रंजीता की और अवतार सिंह की तारीख पैदाइश और वक्त बताया। पंडित रामदयाल कुंडलियां बनाने में मसरूफ हो गया। रूप सहाय पुरतशवीश नजरों से उसे देख रहा था। रामदयाल ने पहले अवतार सिंह की कुंडली बनाई, फिर उसने अपने थैले से एक और कुंडली निकाली और ताज़ा कुंडली से उसका मवाजना करने लगा। उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। फिर उसने सर उठाया और रूप सहाय को सताइशी नजरों से देखा। तुम्हारी कुंडली में रत्ती भर फर्क नहीं है, उसने उसकी पीठ थपकते हुए कहा। रूप सहाय पहली बार मुस्कुराया। जो भी सीखा है आप ही से सीखा है महाराज, वो बोला। रामदयाल दूसरी और तीसरी कुंडली में मसरूफ हो गया। वो कुंडलियां बनाने के बाद उसने अवतार सिंह की कुंडली सामने रखी और उसे बहुत गौर से देखने लगा। लगता था उसे दुनिया और माफिया की खबर नहीं। ठाकुर उसे मुतवक्के नजरों से देखे जा रहा था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। लगता था कुछ भेद खुलने वाले हैं, बड़े भेद। फिर अचानक पंडित रामदयाल ने कई बार सर झटका और बोलना शुरू किया। उसे देखकर लगता था कि वो अपने आप में नहीं है और वो किसी को सुना नहीं रहा था। लगता था कि वो अपने आप से बातें कर रहा है। अजीब, बहुत अजीब, वो कह रहा था। इस जन्म कुंडली में राजयोग है और बहुत शक्ति वाला राजयोग है। तो छोटे ठाकुर राज तो करेंगे, राजा तो बनेंगे, लेकिन इस कुंडली में सनत योग भी है और वो भी बड़ा शक्ति वाला है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये कोई अनहोनी हो। मैंने सैकड़ों जन्म कुंडलियां देखी हैं जिनमें ये दोनों योग मौजूद थे, परंतु होता यूं है कि दोनों योग एक दूसरे को नाकारा कर देते हैं। मनुष्य ना राजा रहता है ना भिखारी, बस आम सा मनुष्य बनकर रह जाता है। या यूं होता है कि वो मन का राजा होता है और भाग्य का फकीर। यूं समझ लो कि दोनों योग शक्ति में बराबर हों तो एक दूसरे को सिफर कर देते हैं। अगर राज योग की शक्ति 4 हो और सनत योग की 3, तो राज योग का असर एक दर्जे का रह जाता है। अवतार सिंह की कुंडली में राजयोग की शक्ति कितनी है? ठाकुर ने पूछा। रामदयाल ने उसे यूं चौंक कर देखा जैसे अब तक उसकी मौजूदगी से बेखबर रहा हो। बहुत है ठाकुर जी, बहुत है, मगर सनत योग की शक्ति भी उतनी ही है, उसने कहा। यानी दोनों ने एक दूसरे को काट दिया? ठाकुर बोला। नहीं ठाकुर जी, होना तो यही चाहिए था, लेकिन कुंडली में कुछ और योग भी हैं, सहारा देने वाले योग, जिन्होंने उन्हें कटने नहीं दिया। सो मैं कहता हूं कि दोनों योग पूरा असर डाल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये अजीब बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और फिर यही नहीं, इस कुंडली में ऐसी बहुत सी बातें हैं। मतलब क्या है, मुझे ये तो बताएं।
ठाकुर के लहजे में तशवीश भी थी और बेचैनी भी। छोटे ठाकुर राजा होंगे, लेकिन जीवन गुलामी का गुजारेंगे। और रूप सहाय सच कहता है, इस कुंडली में रोशनी इतनी ज्यादा है कि कुछ सुझाई नहीं देता। कुछ नजर आने लगता है तो रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ छुप जाता है। तो आप इससे ज्यादा नहीं बताएंगे जो रूप सहाय ने बताया था? ठाकुर के लहजे में मायूसी थी। रूप सहाय मेरा सबसे ज्ञानी चेला है ठाकुर जी, रामदयाल ने फखरिया लहजे में कहा, और रूप सहाय का सीना चौड़ा हो गया। परंतु मैं आपको जो कुछ बता सकता हूँ बतलाऊंगा। छोटे ठाकुर की जिंदगी कई बार खतरे में पड़ेगी, मगर खतरे हार जाएंगे और छोटे ठाकुर लंबा जीवन पाएंगे। और छोटे ठाकुर प्रेम करेंगे 2 बार, और वो सच्चा प्रेम होगा। दोनों में वो सचल होंगे। छोटे ठाकुर के भाग्य में बदेशी सफर नहीं है, मगर उनका देहांत अपने देश में नहीं होगा। कैसी बातें करते हैं आप? ठाकुर झुंझुला गया। जब भाग्य में बदेशी सफर है ही नहीं तो देहांत बदेश में कैसे होगा? पंडित रामदयाल ने हाथ जोड़ दिए। क्षमा चाहता हूं ठाकुर जी, जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं, वही बता रहा हूं। समझ में तो मेरी भी नहीं आता, परंतु कुंडली यही बताती है। और ठाकुर जी, छोटे ठाकुर बड़े ज्ञानी होंगे, विद्यार्थी होंगे, परंतु उनका प्रेम ज्यादा बड़ा होगा। वो कहते कहते रुका। चंद लम्हे वो जन्म कुंडली को यूं देखता रहा जैसे उसमें उतर रहा हो। फिर उसने सर उठाया और बोला, ठाकुर जी, होता यूं है कि मनुष्य जीवन में बहुत कुछ कमाता है, दौलत, इज्जत, शोहरत, पर जब वो मरता है तो केवल राख रह जाता है, सब कुछ खत्म। छोटे ठाकुर को जीवन में सब कुछ मिलेगा, दौलत भी, इज्जत भी और शोहरत भी, पर वो हर चीज से भागेंगे सिर्फ प्रेम की तलाश में। वो हर चीज को ठुकरा देंगे और जब उनका समय आएगा तो मौत ही उन्हें सब कुछ देगी। वो मरने के बाद बड़ा मकाम पाएंगे। उनकी बड़ाई उनके जीने से बढ़कर उनके मरने में होगी। ठाकुर को इकलौते बेटे के मरने की बातें बहुत गिरां गुजर रही थीं। उसके चेहरे पर दुरुस्ती उभर आई, मगर उसे याद था पंडित रामदयाल ने शुरू में ही बता दिया था कि छोटे ठाकुर को लंबा जीवन मिलेगा। अब मैं जरा आपकी और स्वर्गबाश ठाकुराइन की कुंडली देख लूं, पंडित ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। हमारी कुंडलियां क्यों देखते हैं महाराज? ठाकुराइन तो जा चुकी, और मेरा भी क्या है? ठाकुर ने एतराज किया। बात यह है ठाकुर जी कि जब कोई कुंडली समझ में ना आए तो इसके लिए माता पिता की कुंडली देखी जाती है, पंडित ने वजाहत की। मैं छोटे ठाकुर की कुंडली को इन दोनों कुंडलियों से समझूंगा तो ज्यादा समझ सकूंगा। ठाकुर खामोश हो गया। पंडित दोनों कुंडलियों को बहुत गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर गहरे विचार का तासुर था, मगर फिर अचानक उसने झुरझुरी ली और बुरी तरह चौंका। उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। उसने सर उठाया। एक लम्हे को नजरें उठाईं, मगर फौरन ही झुका ली। क्षमा चाहता हूं ठाकुर जी, परंतु मैं और कुछ नहीं बता सकता। ठाकुर उसे बगौर देखता रहा था। उसने पंडित के चेहरे के तासुर की तब्दीली देखी थी। उसने जान लिया कि कोई बहुत बड़ी बात सामने आई है, और वो बात ऐसी है कि पंडित बताना नहीं चाहता, जबकि वो जानना चाहता था। महाराज, आपको बताना होगा, मैं बेखबर नहीं रहना चाहता। पंडित ने हाथ जोड़ लिए। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर जी जो बताने के काबिल हो। बताने के काबिल नहीं, तब भी बताएं। मैं अपने पुत्र के मुतालिक सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये बात छोटे ठाकुर के मुतालिक नहीं, मेरा विश्वास करें ठाकुर जी। इस पर ठाकुर का तजस्सुस और भड़क उठा। यानी बात उसके या रंजू के मुतालिक थी। तब तो जरूर बताएं महाराज। मैं क्षमा चाहता हूँ ठाकुर जी। पंडित ने फिर हाथ जोड़ दिए। आप इतना बच क्यों रहे हैं महाराज? पंडित वाज़ेह तौर पर हिचकिचा रहा था, जैसे ये सोचकर उलझ रहा हो कि कुछ बोले या नहीं, लेकिन तजस्सुस तो उसे भी था, और वो तजस्सुस उसे उकसा रहा था कि जो दिल में है कह दे। बिलाखिर तजस्सुस जीत गया। बात यह है ठाकुर जी कि आपकी और ठाकुराइन की कुंडली देखकर मेरी विद्या ने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। ठाकुर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला,
میں वचन देता हूँ कि आपसे नाराज नहीं होगा। और फिर ये तो इल्म की बात है, इल्म आपको कुछ बताता है तो वो आपकी जाती बात तो नहीं। वो तो ठीक है ठाकुर जी, पर पंडित अब भी हिचकिचा रहा था और रूप सहाय परेशान नजर आ रहा था। आप चिंता ना करें महाराज, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पंडित हिचकिचाया, मगर फिर उसके चेहरे पर इस्तकलाल नजर आने लगा। मैं आपसे एक बात पूछूं ठाकुर जी? जरूर पूछे महाराज। छोटे ठाकुर आपके अपने पुत्र तो नहीं हैं? ठाकुर के चेहरे का रंग बदल गया। लगा पंडित ने उसे गाली दी है। शिद्दते गैज़ो गजब से वो अंदर ही अंदर लरजने लगा, लेकिन ऐसे में भी उसे याद रहा कि वो नाराज ना होने का वचन दे चुका है। क्या मतलब है आपका? उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। वो लेपालक तो नहीं, आपने किसी का बच्चा लेकर पाला हो, उसे अपना बेटा बना लिया हो। ठाकुर का चेहरा तमतमा उठा। उसका पुत्र ठाकुर अवतार सिंह, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का सबसे बड़ा तोहफा। वो ये कैसे गवारा करता कि दुनिया में कोई एक शख्स भी इस तोहफे को कुछ और समझे, इसके बारे में कुछ और गुमान करे। मगर उसे अपने वचन का भी एहसास था, चुनाचा उसे अपने लहजे पर भी काबू रखना था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आवाज और लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, हम राजपूत अपने खून पर बहुत नाज करते हैं महाराज, हम अपने खून में मिलावट गवारा नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो उदास हो गया। उसे याद था कि पुत्र अवतार सिंह उसका रंजू का था, पर दूध उसने हमीदा का पिया था। खून में मिलावट तो हुई थी। जानता हूँ ठाकुर जी, पर कोई असल राजपूत बच्चा भी मिल सकता है। ये ख्याल आपको कैसे आया महाराज? आपके और स्वर्गवासी ठाकुराइन के भाग्य में औलाद है ही नहीं। जन्म कुंडलियां यही बताती हैं ठाकुर जी। ठाकुर का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है महाराज? मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया है ठाकुर जी। ठाकुर का गुस्सा गायब हो गया, इसकी जगह आजिजी ने ले ली। अवतार सिंह मेरा ही पुत्र है महाराज। इसकी पैदाइश से पहले मैंने और ठाकुराइन ने एक ही रात एक जैसा सपना देखा था। उस सपने में हमें खुशखबरी मिली थी और वो 9 माह मेरी पत्नी की कोख में रहा और उसकी कोख से जन्म लिया। मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा गांव गवाह है इसका। मेरे लिए आपका कहना ही काफी है ठाकुर जी, पंडित रामदयाल ने कहा। परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं। जो भाग्य लिखता है वो उसे कभी बदल भी देता है और हमें पता नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, इससे भाग्य भी बदल जाता है। ठीक है ठाकुर जी, मैं और देखता हूँ।